السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ذہنی دباؤ سے کس طرح سے نجات پائیں اور زندگی کو جینا سیکھیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ ناخوش کیوں ہیں؟ اتنا ذہنی دباؤ آپ کی زندگی میں کیوں ہے؟ ذہنی دباؤ کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اس دنیا میں آپ کہاں جی رہے ہیں؟ کس طرح سے جی رہے ہیں؟ یہ وہ راز ہے جو ہم جانتے ہوئے بھی نہیں جاننا چاہتے۔ وہ کیا ہیں؟ ان کو جاننا، سیکھنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا۔ تو چلیں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ رہیے اور دیکھیں کہ زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے، خوش رہنے کے لیے، ذہنی سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کبھی ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی انرجیز کس طرح سے ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے ہی ہاتھوں ناخوش ہیں اور اس ناخوشی کی وجہ سے ذہنی دباؤ ہر دن بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر ہم اس بات پر بھی پریشان ہیں کہ ذہنی دباؤ ہمیں کیوں ہے اتنا۔ ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی ڈور جو ہے وہ سب لوگوں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، جو اس ڈور کو ہلاتے چلے جا رہے ہیں اور ہم ایک پپٹ کی طرح، ایک پتلی تماشے کی طرح ہلتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے ہی جیتے ہیں، دنیا کو ہی دکھانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر ہماری اتنی پہنچ نہیں ہے کہ ہم وہ سب کچھ کر سکیں، جیسے پیسے کے لحاظ سے ہم اپنا گھر، گاڑی، اپنا رہن سہن، پہننا اوڑھنا، یہ سب کچھ اگر ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے جتنے ہماری آمدنی ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے، تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس سوال کا جواب کبھی ہم نے ڈھونڈا؟ یہ سب کچھ ہم صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ آرٹیفیشل چیزیں ہم صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اصل میں اس سے ہمیں خود کو تو کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہم اپنی شادیوں میں، تقریبات میں رسومات کرتے ہیں، بہت بری طرح پیسہ بہاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، رشتہ داروں کو جلانے کے لیے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، ہم کتنی شاندار شادی کر سکتے ہیں، ہم کتنی شاندار برتھڈیز منا رہے ہیں، دیکھیں کتنے کھانے پکے ہوئے ہیں، دیکھیں ہمارے کپڑے، لباس، ہم نے جو ڈیکوریشن کی ہوئی ہے اس میں ہم نے کس طرح سے پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے۔ یہ سب آرٹیفیشل رویے جو ہیں یہ ہمیں دن رات بے سکون کر رہے ہیں، دن رات ہمیں بے چین کر رہے ہیں اور ہمیں سوائے بے سکونی کے کچھ بھی نہیں دے رہے۔ ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی جواب ملتا ہے؟ نہیں، ہم صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ جواب ہم نہیں ڈھونڈنا چاہتے۔ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب کچھ تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم بہت اونچے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر میں قرض لے لے کر کیا کچھ بھرا ہوا ہے تاکہ ہمارے گھر میں جو لوگ آئیں وہ واہ واہ کریں، چاہے بعد میں وہ ہمارے پیچھے ہنس ہنس کر ہمارے ہی اوپر لوٹ پوٹ ہو جائیں۔ لیکن نہیں، ہم صرف اپنی سامنے کی واہ واہ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس لوگ کہیں کہ واہ کیا آپ کی گاڑی ہے، کیا کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے آپ نے کہاں سے خریدے۔ رشتہ داروں کے، دوستوں کے، بینک کے ہم قرض کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری واہ واہ ہو، بس دوسروں کے آگے ہماری ایک شان بنی رہے۔ اس بات کا اندازہ کریں کہ اگر آپ کا خرچہ 20 روپے ہے اور آمدنی 5 روپے ہے تو باقی کا خرچہ جو ہے اس گیپ کو کون پورا کرے گا؟ ظاہر ہے آپ ہی کریں گے، چاہے دن رات محنت کر کے یا قرضے لے کر۔ اور ان سب چیزوں کی صورت میں آپ کو کیا ملے گا؟ صرف ذہنی دباؤ۔ اگر ہم اپنے خرچے اپنی حد تک کر لیں، جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں، تو کیسے نہیں ہم زندگی میں خوشی اور سکون حاصل کر پائیں گے؟ کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب سے پہلے تو ہم اس کے لیے شکر ادا کریں گے کہ یہ جو کچھ ہے یہ بھی ہمارے لیے نہیں تھا، یہ تو ہمیں مل گیا، اور اب اس سے آگے کی جو چاہت ہے وہ ہماری کسی کوشش سے ممکن ہو سکتی ہے، اور اگر وہ کوشش ابھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو اس چادر سے ابھی پاؤں باہر نہ نکالیں۔ کیونکہ اگر آپ ایسی کوشش کریں گے کہ آپ کی چادر چھوٹی ہے اور پاؤں آپ پھیلا دیں گے تو چادر سے پاؤں تو باہر آئیں گے۔ یہ نقطہ زندگی کو گزارنے کا وہ نچوڑ ہے کہ فی زمانہ ہر کوئی جب نمائشی زندگی کی طرف بھاگ رہا ہے اور رات کو سکون کی دوائیں اور بلڈ پریشر کی دوائیں پھانک رہا ہے، اس صورت میں اگر اس نقطے کو وہ پکڑ لے تو وہ زندگی جو ہے اس کی کامیاب بھی ہوگی اور سکون میں بھی ہوگی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنا ہر وقت دوسروں سے موازنہ کرتے رہتے ہیں، جب ہم دوسروں سے اپنے آپ کو ملاتے رہتے ہیں، ہم جب یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں کے پاس کیا ہے اور اس کے پاس یہ کیسے ہے یا اس کے پاس یہ کیوں ہے،
اور میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ چاہے ہم اپنا موازنہ کرتے رہیں کہ میری شکل کیسی ہے، اس کی شکل کیسی ہے، میرے پاس وہ خوبصورتی ہے یا نہیں، میرے پاس وہ جسمانی صحت ہے یا نہیں، وہ تعلیم میں اتنا اچھا کیوں ہے، اس کو فلاں گریڈ کیوں مل گیا، وہ آفس میں اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں جب ہم سوچتے رہتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں صرف شکوہ ملتا ہے، ہم اپنے ساتھ صرف شکوہ کرتے ہیں۔ جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو ہم صرف شکوہ کرتے ہیں، اور شکوہ ہم کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ کرتے ہیں، اپنے اس رب کے ساتھ کرتے رہتے ہیں جس نے ہماری ذات کو بنایا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا۔ اور اس سب شکوہ کرنے کے بعد ہم صرف مایوسی، گھبراہٹ، بے چینی اور مختلف جسمانی بیماریوں کا اپنے اوپر جو ہے صرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی نیگیٹو تھنکنگ سوچنے کے بعد تو جسمانی بیماریاں لگیں گی ہی، اور کسی طرح سے آپ کا جسم جو ہے وہ صحت مند نہیں رہ سکتا۔ تو جب ہم اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم جو ہے یہ نہیں سوچتے کہ قدرت کا اپنا ایک نظام ہے، اس نے اپنا ایک نظام رکھا ہے، کسی کو اس نے اونچا رکھا ہے پیسے کے لحاظ سے، کسی کو رکھا ہے اس نے شکل کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، کسی کو رکھا ہے اس نے ذہنی استعداد کے لحاظ سے۔ جس طرح سے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اگر ہم اپنا ہاتھ کھول کے دیکھیں تو ہم اس کو غور کریں کہ اس میں کتنی لاجک ہے۔ 5 انگلیاں ہیں مگر یہ 5 انگلیاں آپ کو بھرپور ساتھ دیتی ہیں آپ کے ہاتھ کو موومنٹ کرنے میں، کام کرنے میں، لیکن یہ چاروں برابر نہیں ہیں، کوئی اونچی ہے، کوئی نیچی ہے، کوئی بالکل چھوٹی ہے۔ تو دنیا میں لوگ بھی اسی طرح سے ہیں، کوئی بہت آگے ہیں، کوئی بہت نیچے ہیں، کوئی کم شکل کے ہیں، کوئی بہت امیر ہیں۔ تو اگر ہم قدرت کی اس تقسیم پر راضی ہو جائیں جو کچھ زندگی میں اس نے رکھی ہے، تو تب ہی ہم جو ہے زندگی میں یا تو آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور یا پھر ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو شکر گزار کریں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس قدرت کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ آپ اس کی تقسیم پر راضی رہیں، جو نہیں ہے اس کے لیے اتنی کوشش تو کریں کہ آپ کو یہ غم نہ ہو کہ میں نے کوشش نہیں کی تھی، اور اس کے بعد کامیابی بھی آپ کو ملے گی۔ اور اگر وہ بہترین رزلٹ آپ کو نہ ملے جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو ملنا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بنانے والی ذات نے آپ کے لیے کچھ اور بہتر رکھا ہوا ہے، کہیں پر کچھ اور بہتر آپ کے لیے رکھا ہوا ہے جو کہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ وہ پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے جو ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اپنے اندر اپناتے ہیں۔ اس کے بعد قدرتی طور پر ہمیں خود ہی وہ مواقع ملنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کے بعد ہم اپنی ہمت اور محنت کے ساتھ جو ہے بہت آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی سوچ کے ساتھ آپ آسودہ ذہن، ایک شانتی، سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور یہ جو سکون ہے یہ اتنی دور تک پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ اس سکون میں جو رہتا ہے وہ ہی سکون کو محسوس کر سکتا ہے، وہ اس سکون کو محسوس نہیں کر سکتا جس نے اس سکون کا ذائقہ چکھنے کی کوشش نہ کی ہو۔ اس کے جو اثرات ہیں نا پازیٹیو تھنکنگ کے، یہ آپ کے رویے میں، آپ کے بات کرنے کے طریقے میں، لوگوں سے ڈیل کرنے میں، آپ کی آواز میں، انداز میں اتنے بھرپور طریقے سے شامل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آپ کو جسمانی صحت دیتے ہیں، بیماریوں سے دور کرتے ہیں، اور یہ صرف ایک ذہنی سوچ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ زندگی میں بے سکونی اور ذہنی دباؤ جو چیز پیدا کرتی ہے وہ ہے ایکسپیکٹیشنز۔ جب ہم امیدیں لگا لیتے ہیں اور ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو امیدیں ہم نے ذہن میں سوچیں، جو ہم نے اپنے دل میں اپنائیں، وہ اب پوری بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے، کہ ہم نے سوچ لیا، ہم نے امید لگا لی، بس اب یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اب 1 انچ بھی بات ادھر سے ادھر نہ ہو۔ اور اگر یہ بات اس طرح سے پوری نہیں ہوتی ہے تو ہمارا سارا ذہنی نظام جو ہے وہ درم برم ہو کے رہ جاتا ہے، ہم انتہائی نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہم غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو برا کہنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں اس چیز کو تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ امیدیں زندگی میں بہت ساری چیزوں میں لگائی جاتی ہیں۔ ہم تعلیمی کامیابی کے لیے بہت ساری امیدیں لگا لیتے ہیں کہ میں نے جو محنت کی ہے اس میں مجھے رزلٹ اس طرح کا ملے گا، اور کبھی کبھی وہ امیدیں جب نہیں پوری ہوتی تو بہت مایوسی ہوتی ہے۔ اور آپس کے رشتوں میں ہم بہت امیدیں لگا لیتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت امیدیں لگا لیتے ہیں، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے بہت امیدیں ہوتی ہیں، اور جب وہ باتیں اس طرح سے پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ والدین بھی اپنے بچوں سے بہت امیدیں لگا لیتے ہیں
اور وہ امیدیں جب اس طرح سے پوری نہیں ہوتی تو بہت مایوسی کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی کے لیے کوئی امید نہ لگائیں، جو جیسا ہے جس طرح سے ہے اس کو اسی کی بنیاد پر قبول کریں۔ آپ محنت کریں تعلیمی میدان میں، آپس کے رشتوں میں ایک دوسرے کو گنجائش دیں، خود سے اپنے اندر ایک چیز کی ایکسپیکٹیشن نہ پیدا کریں کہ یہ چیز اس طرح سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو اس چیز کا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے وہ ماحول بنائیں، وہ سب چیزیں کریں تاکہ وہ سب چیزیں اس طرح سے پوری ہوں۔ اگر والدین اپنے بچوں کے ساتھ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کے بڑھاپے میں ان کا ساتھ دیں گے، ان کو اس طرح سے پالیں گے جس طرح سے انہوں نے اپنی اولاد کو پالا ہے، تو ان کو وہی رویہ اپنی اولاد کے ساتھ رکھنا پڑے گا کہ یہ اولاد جو ہے کل کو ان کو اسی طرح سے وہ سب کچھ دے، ان کی اولاد کے اندر وہ برداشت ہو، ادب ہو، قاعدہ ہو۔ یہ نہیں کہ وہ صرف امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ سب کچھ بچوں کو تو دیا نہیں اور اب پھر بڑھاپے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ یہ تو میں نے امید لگائی تھی میرا بیٹا میرا ساتھ دے گا اور وہ تو اب اپنی بیوی کے کہنے میں آیا ہوا ہے۔ تو یہ والی چیز جو ہوتی ہے اس کے لیے وقت سے پہلے یا تو اس طرح سے محنت کرنی ہوتی ہے جو امیدیں ہم نے لگائی ہوتی ہیں، صرف امیدیں نہیں لگانی ہوتی۔ تو پھر کیا چاہیں گے آپ؟ کہ آپ ذہنی سکون کو دوبالا کرنا چاہیں گے، ذہنی سکون کو بڑھانا چاہیں گے، یا اسی طرح سے بے سکون رہنا چاہیں گے اور ذہنی دباؤ میں رہنا چاہیں گے؟ یہ سب اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن کو خوشی ملے، سکون ملے، آپ کا ذہن آسودہ ہو اور آپ کی جو انرجیز ہیں وہ پازیٹیو وے میں خرچ ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنے خرچے کو کنٹرول کریں، آپ دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا بند کریں، اور تیسری چیز یہ کہ آپ خواہ مخواہ کی ایکسپیکٹیشنز نہ لگائیں۔ اس طرح کی انرجیز جب ہم اپنی یوٹیلائز کرتے ہیں تو ہمیں بدلے میں بھی وہی چیزیں ملتی ہیں۔ پازیٹیو وے میں ہم چیزیں کریں گے تو پازیٹیو چیزیں ملیں گی، اور پازیٹیوٹی ہی جو ہے اصل میں سکون ہے، اور یہ نیگیٹیوٹی جو ہے، یہ سب نیگیٹیو چیزیں ہیں تو یہ بے سکونی ہے اور یہ سب ذہنی دباؤ ہے۔ تو اب یہ سب کچھ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم بے سکون رہیں، جلیں کوڑیں، چڑچڑے دماغ کے ساتھ، چڑچڑے موڈ کے ساتھ، چڑچڑے رویے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، بٹر فیلنگز کے ساتھ گزاریں، یا پھر ہم ذہنی سکون کے ساتھ گزاریں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ ڈیسائیڈ کریں اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا پائیں، زندگی کو گزاریں نہیں، زندگی کو جئیں۔ اللہ حافظ۔